کا صبر سنہرے حروف میں لکھا گیا اور لکھا جاتا رہے گا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پورے خاندان کی اور پوری امت کی تربیت فرمائی، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بالخصوص اولاد کی تربیت، اپنی اولاد کی تربیت یا کوئی دیگر بندہ اپنے بچوں کی تربیت کرتا ہے، اس کے بارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی خوبصورت حدیث ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا ما نحل والد ولدا من نحل افضل من ادب حسن، والدین کی طرف سے اولاد کے لیے اچھی تربیت سے بہتر تحفہ کوئی نہیں ہے۔ اگر اولاد کو بندہ کو اچھا تحفہ دینا چاہتا ہے اپنے بچوں کو، تو وہ ان کی اچھی تربیت کرے، ان کو دین دنیا کے اتار چڑھاؤ بتائے، انہیں بتائے کہ دین میں کیسے دین پر عمل کرنا ہے، زندگی کو کیسے بسر کرنا ہے، کیسے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور سنت، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن اور اس کے احکامات اور رسول اللہ کی سنت پر عمل کر کے اس نے اپنی زندگی کو کیسے بہتر سے بہتر کرنا ہے۔ یہ بہترین تحفہ ہے اپنی اولاد کے لیے، اور اگر اپنی اولاد کو یہ تحفہ دیا جاتا ہے کہ آپ اپنی اولاد کو تحفہ دیتے ہیں، اس کی اچھی تربیت کرتے ہیں، تو یہ ایسا تحفہ ہے جس کا اولاد کو دنیا میں بھی فائدہ ہے، جس کا اس کو آخرت میں بھی فائدہ ہے، اس کا اس اولاد کو خود بھی فائدہ ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ ہے کہ ایک اچھا فرد معاشرے کا وہ پورے معاشرے کے لیے بھلائی کا ذریعہ بنتا ہے، وہ پورے معاشرے کے لیے بہتری کا ذریعہ بنتا ہے، اور پورے معاشرے کو وہ سدھارنے میں اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں ایسی بے شمار شخصیات ہیں کہ جن کے والدین نے ان کی اچھی تربیت کی، اچھا ماحول دیا، عمدہ تربیت کی، تو انہوں نے ایسے اعلیٰ کردار اور اعلیٰ کارنامے سر انجام دیے ہیں کہ قیامت تک انسانیت کے لیے وہ مشعل راہ بن گئے ہیں، اور لوگوں نے دیکھا کہ ان سے لوگوں نے نصیحت حاصل کی، لوگوں نے دیکھ کر اس سے سیکھا اور اپنے معاشرے کو بہتر کرنے کے لیے کردار ادا کیا۔ وہ جو بے شمار ہستیاں یا بے شمار ایسے لوگ جن کی تربیت ان کے والدین نے کی تھی، اور پھر وہ تربیت کے نتیجے میں انہوں نے بڑا اعلیٰ قسم کا معاشرے میں کردار ادا کیا، ان شخصیات میں حضرت سیدنا امام حسین پاک بھی سر فہرست ہیں۔ سیدہ کائنات کی گود میں پرورش پائی ہے، مولا علی المرتضیٰ شیر خدا نے تربیت فرمائی ہے، کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مولا حسین پاک کی تربیت فرمائی، اور تربیت اس قدر عالی شان فرما دی ہے کہ آپ مدینے میں ہیں تو بھی آپ کی زندگی بڑی خوبصورت ہے، آپ چل کے مکے تشریف لے آئے ہیں تو بھی آپ کے زندگی کے اندر بے شمار حسین پہلو ہیں۔ اگر آپ نے کربلا کی طرف سفر کیا ہے، جس مقام جس منزل پر بھی ٹھہرے ہیں وہاں پر اچھا نمونہ چھوڑ کر گئے ہیں، اور اگر میدان کربلا میں بھی آئے ہیں تو آپ نے ڈٹ کے مقابلہ کر کے شریعت کا دامن ہاتھ میں تھام کے، اور آپ نے واضح و نصیحت کر کے قرآن پر عمل کر کے آپ نے اپنے سر کو سجدے میں جھکا کے طہارت اور پاکیزگی کا دامن پکڑ کے دنیا کو بتا دیا کہ لوگوں، میری تربیت کسی دنیا دار بندے نے نہیں کی ہے، میری تربیت آمنہ کے لال اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ نے خود فرمائی ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اس لیے تربیت جو ہوتی ہے وہ بندے کو بڑے اعلیٰ ایک مقام پر اور بڑے اعلیٰ کردار پر لے جاتی ہے۔ تو یہ جو بے شمار ہستیاں جنہوں نے تاریخ میں بڑے واضح کارنامے سر انجام دیے، بلکہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی تربیت بھی خود حضور نے فرمائی ہے، سیدہ کائنات کی تربیت بھی خود حضور نے فرمائی ہے۔ تو یہ ایسے لوگ ہیں جو حضور کے تربیت یافتہ ہیں،
ان کا پورا خاندان ہی کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تربیت یافتہ ہے، اخلاق حضور سے سیکھے ہیں، کردار حضور سے سیکھا ہے، ان کی گفتار انہوں نے حضور سے سیکھی ہے، انہوں نے مذہب حضور سے سیکھا ہے، انہوں نے ساری زندگی میں ایک ایک سانس لینا حضور سے سیکھا ہے، انہوں نے بولنا حضور سے سیکھا ہے، ان لوگوں نے تقویٰ، طہارت، زہد، ورع، سخاوت ہر چیز حضور سے سیکھی ہے، پاکیزگی حضور سے سیکھی ہے، اور انہوں نے میدان کربلا میں جا کر جو جنگ لڑی ہے اس کے اندر سارا وہ جو عکس نظر آیا ہے وہ میرے کریم آقا کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ آپ 72 افراد کے ساتھ ہزاروں کے جتھے سے ٹکرا گئے ہیں، لیکن آپ نے کہیں پر بھی بے صبری نہیں کی ہے، ہر جگہ صبر بھی حسین کے ہاتھ میں ہے، جرت بھی حسین کے ہاتھ میں ہے، شریعت کا دامن بھی نہیں چھوڑا، ورنہ اتنی مصیبتیں پڑتی ہیں بندے کا دماغ ہل جاتا ہے کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں، بندہ بے صبرا ہو جاتا ہے، بے حوصلہ ہو جاتا ہے، جملے بڑے عجیب بولنے لگ پڑتا ہے۔ لیکن آپ دیکھ لیں جب بھی کسی شہزادے کی قربانی ہوتی ہے رسول اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے میدان کربلا کے اندر، جب بھی کوئی شہزادہ اپنی جان کی بازی اور اپنی جان کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے تو حضرت سیدنا امام حسین اس پر واویلا نہیں کرتے، بلکہ رب کی رضا پر راضی ہو کر کہتے ہیں مالک حسین کی یہ قربانی بھی قبول فرما لے، حسین کی یہ قربانی بھی قبول فرما لے، حسین کی یہ قربانی بھی قبول فرما لے۔ تو یہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو تربیت فرمائی ہے اس تربیت کا نتیجہ ہے، یہ اس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت کا نتیجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو انہیں عطا فرمائی ہے، اور رگوں میں دوڑنے والا خون، ماحول کی تربیت اور ساری چیزیں دیکھنے کے بعد جب ہم کوئی بندہ دیکھنا چاہتا، بلکہ یہ حدیث میں موجود ہے کہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ کے سامنے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، اے حسن تمہارا چہرہ علی سے نہیں ملتا، تم تو ہو بہو میرے مصطفیٰ سے ملتے جلتے نظر آتے ہو۔ یعنی یہ تربیت بھی ہے اور شکلن بھی مشابہت ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود فرمایا کرتے تھے کہ حسن اور حسین یہ دونوں میرے پھول ہیں، مطلب یہ کہ جس نے مصطفیٰ کریم کی خوشبو کو سونگھنا ہے میرے حسن کو سونگھ لیا جائے، میرے حسین کو سونگھ لیا جائے، ان کی گفتار میں سے بھی مصطفیٰ کی خوشبو آئے گی، ان کے کردار میں سے بھی مصطفیٰ کی خوشبو آئے گی، ان کے صبر اور جرت میں سے بھی مصطفیٰ کی خوشبو آئے گی، ان کے علم میں سے بھی حضور کی خوشبو آئے گی، ان کے تقوی میں سے بھی حضور کی خوشبو آئے گی، اور ان کے شریعت پر عمل کرنے میں بھی حضور کی خوشبو نظر آئے گی۔ اور آقا علیہ السلام انہیں سونگا کرتے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ یہ دونوں میرے پھول ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو مصطفیٰ کے پھول ہیں، پھر جنت کے پھول بھی انہی کا صدقہ نظر آتے ہیں۔ اس لیے یہ تربیت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ حضرت سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تربیت، اور پھر آپ کی تربیت حضرت امام حسین پاک، مولا علی شیر خدا اور حضرت امام حسن مجتبیٰ، آپ یوں کریں کہ پہلے مولا علی شیر خدا کی تربیت، پھر امام حسن مجتبیٰ کی تربیت، پھر امام حسین پاک کی تربیت کا نتیجہ تھا میدان کربلا کے اندر ایک ایسا کردار بھی ہے کہ جو تھے بیمار لیکن آپ نے بھی کربلا کے میدان میں جرت کے نشان چھوڑے ہیں۔ آپ نے بھی کربلا کے میدان کے اندر بزدلی نہیں دکھائی، یزید کے دربار میں گئے ہیں تو یزید کو للکار دیا ہے، ابن زیاد کے دربار میں گئے ہیں ابن زیاد کو للکار دیا ہے۔ آپ کسی ظالم کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، آپ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بتایا ہے کہ میری تربیت میرے دادا مولا علی شیر خدا نے کی ہے، میری تربیت میرے تایا حضرت امام حسن مجتبیٰ نے کی ہے، میری تربیت میرے بابا حضرت امام حسین پاک نے کی ہے، اور دنیا مجھے حضرت امام زین العابدین کہا کرتی ہے۔ 18 محرم الحرام کا جو دن ہے یہ آپ حضرت سیدنا امام زین العابدین اسیر کربلا، آپ کا یہ دن 18 محرم الحرام آپ کے نام کے ساتھ منسوب ہے، آپ کا یہ یوم وصال ہے، آپ کا اس دن میں آپ اللہ کے حضور پیش ہوئے تھے، اور آپ 2 سال مولا علی شیر خدا کی تربیت میں رہے۔ اس کے بعد حضرت مولا علی شیر خدا وصال فرما گئے، آپ حضرت امام حسن مجتبیٰ کی نگرانی میں آ گئے، اور امام حسن مجتبیٰ 5 ربیع الاول
49 ہجری کے اندر حضرت امام حسن مجتبیٰ شہید ہو گئے، تو آپ اپنے والد گرامی حضرت امام حسین پاک کے آپ ان کی تربیت میں آ گئے۔ اس طریقے سے حضرت بیمار زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے مولا علی کی صحبت بھی پائی، آپ نے حضرت امام حسن کی صحبت بھی پائی، حضرت امام حسین پاک کی صحبت کو بھی آپ نے پایا۔ میدان کربلا کے اندر جو لوگ شہید ہوئے وہ 72 افراد تھے، اور جو مردوں میں سے بچے وہ 2 لوگ تھے، ایک حضرت امام زین العابدین تھے، ایک حضرت امام حسن المثنی تھے جو حضرت امام حسن مجتبیٰ کے بیٹے تھے۔ وہ بھی زخمی کر دیے گئے، اور یزیدیوں نے سمجھا کہ وہ شہید ہو گئے ہیں، وہ چھوڑ کے چلے گئے، لیکن بعد میں ان کے نانکا خاندان جو تھا امام حسن المثنی کا، وہ آئے اور آپ کو اٹھا کر لے گئے، اور آپ کا علاج معالجہ کیا گیا، اور آپ صحت مند ہو گئے۔ اس کے بعد آپ لمبا عرصہ زندگی آپ نے گزاری، اور آپ رہے، دین کی خدمت کی، رسول اللہ کے دین کی اشاعت کی، قرآن کی خدمت کی، اور بے شمار کارنامے آپ نے سر انجام دیے۔ تو آپ امام حسن المثنی جو یعنی دوسرے حسن، ایک تو امام حسن مجتبیٰ ہیں جو حضرت مولا علی کے بیٹے ہیں، یہ ان امام حسن مجتبیٰ کے بیٹے ہیں جنہیں امام حسن المثنی اس لیے لگایا جاتا ہے تاکہ پتہ چلے وہ پہلے حسن ہے، یہ دوسرے حسن ہیں، یہ ان کے بیٹے ہیں، والد کا نام بھی حسن ہے، بیٹے کا نام بھی حسن ہے۔ تو آپ امام حسن المثنی یہ بھی میدان کربلا کے اندر شہید ہونے سے بچے ہیں، اور آپ میدان کربلا کے غازی ہیں، آپ نے جنگ لڑی ہے، میدان کربلا میں آئے ہیں، اور حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ عظیم الشان ہستیاں جو ہیں یہ انہی امام حسن مثنی کی اولاد میں سے ہیں، یہ انہی خاندان کا تسلسل ہے، انہی خاندان میں سے یہ آپ یہاں دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حسنی حسینی سید ہیں، ایک طرف امام زین العابدین اور ایک طرف امام حسن المثنی، تو وہی سے یہ سلسلہ چلتا آیا ہے، اور یہ خاندان جو تھا حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی اسی باغ کے پھول ہیں، اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی باغ کے پھول ہیں۔ چونکہ عمومی طور پر بتایا ایک امام زین العابدین کے بارے بتایا جاتا ہے کہ وہی میدان کربلا کے اندر آپ شہید ہونے سے بچے تھے، باقی سارے جو مرد افراد تھے وہ شہید ہو گئے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، حضرت سیدنا امام زین العابدین بھی آپ بھی اس میدان میں موجود تھے، آپ بھی شہید نہیں ہوئے، بیمار ہونے کی وجہ سے آپ نے جنگ نہ لڑی، اور حضرت امام حسن المثنی وہ زخمی ہو گئے تھے، اور اتنے زخمی ہو گئے کہ لوگوں نے سمجھا کہ یہ شہید ہو گئے ہیں، وہ چھوڑ کے چلے گئے، تو بعد میں لوگ آپ کو اٹھا کر لے گئے اور آپ کی علاج معالجہ کیا گیا۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین کا ذکر کیا جاتا ہے اور کیا جانا چاہیے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین اتنی عظیم الشان ہستی ہیں کہ آپ ان کی فضیلت کے لیے بے شمار باتیں، بے شمار جملے، بے شمار کتابیں ہیں، بڑا کچھ ہے، لیکن اتنا سمجھ لیں کہ ان کی رگوں میں خون محمد مصطفیٰ کا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ فضیلتیں، وہ گفتگو آگے ہم کریں گے، لیکن حضرت امام حسن المثنی جو میدان کربلا میں بچے تھے ان کا ذکر نہیں کیا جاتا، بہت سارے لوگ ان کا ذکر نہیں کرتے، بلکہ ان کا ذکر کرنا پسند بھی نہیں کرتے، انہیں تاریخ کے اوراق کے نیچے دبانے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں لوگوں کے سامنے پیش نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کے بیٹے ہیں، وہ امام حسن مجتبیٰ کے بیٹے ہیں، اور امام حسن مجتبیٰ بھی مولا علی کے بیٹے ہیں، جیسے کہ حضرت امام حسین پاک مولا علی کے بیٹے ہیں۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ بھی کریم آقا کے نواسے ہیں، جیسے کہ حضرت امام حسین پاک کریم آقا کے نواسے ہیں، لیکن ایک نواسے کا ذکر کرنا، دوسرے مبارک نواسے کو چھوڑ دینا، ایک مبارک نواسے کے نعرے مارنا اور دوسرے مبارک نواسے کو چھوڑ دینا، یہ سوائے ظلم کے اور کچھ نہیں ہو سکتا، سوائے خیانت کے اور کچھ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک سے بغض رکھیں اور ایک کا ذکر کریں۔ آپ 5 ربیع الاول کو حضرت امام حسن مجتبیٰ کا جلوس نہ نکالیں، آپ 5 ربیع الاول کو ان کے نعرے نہ ماریں، اور آپ ان کا ذکر نہ کریں، اور آپ ان کے دن کو نہ منائیں، تو
تو آپ خود ایمانداری سے فیصلہ کیجئے گا کہ آیا آپ اہل بیت کے ساتھ محبت کا حق ادا کر رہے ہیں؟ آپ خود فیصلہ کیجئے گا کہ اہل بیت کے خاندان کے جو دو چشم و چراغ ہیں آپ نے دونوں سے وفا کا حق ادا کیا ہے؟ آپ ایک کا ذکر کریں، ایک کا ذکر ہی چھوڑ جائیں، آپ ایک کے نعرے ماریں، ایک کے نعرے چھوڑ جائیں، صرف اس لیے چھوڑ جائیں کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ نے حضرت سیدنا امیر معاویہ سے صلح کی تھی، اور آپ کہیں کہ اس صلح کی وجہ سے ہم امام حسن مجتبیٰ کو نہیں مانتے، الحمدللہ ہمیں یہ فخر ہے اہل سنت و جماعت کو کہ ہمارے سر کا تاج آقا علیہ السلام کا سارا خاندان ہی ہے۔ ہم حضور کے تینوں بیٹوں کو بھی مانتے ہیں، ہم حضور کی چاروں بیٹیوں کو بھی مانتے ہیں، ہم مولا علی کو بھی ماننے والے ہیں، مولا علی کے بیٹے امام حسن مجتبیٰ کو بھی ماننے والے ہیں، ہم امام حسین پاک کو بھی ماننے والے ہیں، اور ہم وہ لوگ ہیں جو کربلا کے میدان میں شہید ہونے سے بچے اس امام زین العابدین کو بھی ماننے والے ہیں، اور جو کربلا کے میدان میں زخمی ہو کر بچے حضرت امام حسن المثنی ہم انہیں بھی ماننے والے ہیں، اور ہم وہ ہیں جو اہل بیت کے ایک ایک فرد کے بارے ہمارا نظریہ یہ ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہ ہمارا نظریہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے، اس لیے یہ میں آپ احباب کے سامنے یہ فیصلہ کن بات رکھتا ہوں تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ کربلا کے میدان میں یزیدیوں نے تو ظلم کیا ہی کیا، لیکن آج کربلا سنانے والے بھی ظلم کر رہے ہیں۔ کربلا کے میدان میں یزیدیوں نے تو ظلم کیا ہی کیا، آج کربلا پر کتابیں لکھنے والے بھی کئی ڈنڈیاں مار کے ظلم کر رہے ہیں، آج کربلا کے واقعے کو بیان کرنے والے بھی کئی ظلم کر رہے ہیں کہ ایک حصہ بتا رہے ہیں، ایک حصہ چھپا رہے ہیں، ایک حصہ دکھا رہے ہیں، دوسرے کو نظروں سے اوجھل کر رہے ہیں۔ تمہاری بخشش کا سماع ایسے نہیں ہونا، تمہاری بخشش تبھی ہو سکتی ہے جب دل کے ہر کونے میں امام حسن مجتبیٰ کا ذکر بھی آ جائے، امام حسین پاک کا ذکر بھی آ جائے۔ اگر ہماری کو بات آپ کو بری لگتی ہے تو 101 بار لگے، لیکن جو حق ہے وہ حق ہے۔ کل بھی یزیدی ٹولہ کھڑا تھا حسین پاک اور مولا علی کے خاندان کو دبانے کے لیے، آج بھی یزیدی ٹولہ کھڑا ہے امام حسین پاک اور آپ کے خاندان کو دبانے کے لیے، اور حسین کا ذکر کرنے والے کو دبانے کے لیے۔ آج بھی وہ یزیدی ٹولے ہیں جو کہتے ہیں کہ کربلا کا ایک رخ دکھایا جائے، ایک رخ نہ دکھایا جائے۔ آج بھی ڈنڈیاں مارنے والے وہ یزیدی کردار کے حامل لوگ ہیں جو کربلا کی ایک تصویر دکھاتے ہیں، ایک تصویر نہیں دکھاتے۔ آج بھی وہ ٹولے موجود ہیں، اگر انہیں کہا جائے سارا کربلا سناؤ تو وہ آگے سے کہتے ہیں تم اہل بیت سے محبت نہیں کرتے، کہ اہل بیت کے کچھ افراد کا ذکر چھپا لینا یہ اہل بیت کی محبت ہے؟ کہ اہل بیت کے کچھ افراد کا ذکر کرنا، کچھ کو چھوڑ جانا یہ اہل بیت کی محبت ہے؟ کیا اہل بیت کے کچھ افراد کی قربانیاں بتانا اور کچھ کی کھا جانا یہ اہل بیت کی محبت ہے؟ رب کعبہ کی قسم ہے یہ اہل بیت کی محبت نہیں ہے۔ اہل بیت کی محبت یہ ہے کہ جس چیز کا تعلق بھی میرے مصطفیٰ سے جڑ جائے، وہ آقا کا بیٹا ہے، وہ آقا کی کوئی بیٹی ہے، وہ آقا کا کوئی نواسا ہے، وہ آقا کی کوئی نواسی ہے، جب تک سب کو سر کا تاج نہ مان لیا جائے، خدا کی قسم ہے ایسا بندہ نہ جنتی ہو سکتا ہے نہ کبھی سنی ہو سکتا ہے۔ یہ ذہن میں کلیئر کر لیں، آپ کو پوری اہل بیت ماننی پڑے گی، آپ پورے کربلا کے اندر جانے والے تمام شہداء کا ذکر کرنا پڑے گا، آپ کو بتانا پڑے گا کہ کربلا کے میدان کے اندر کیا کیا ہوا، کس کس نے کس کس کے ساتھ کیا کیا کیا۔ اس لیے یہ ایک بڑا المیہ ہے ہمارے بعض خطبہ حضرات نے کہ صرف عوام روئے، صرف عوام روئے، اس کے لیے انہوں نے جو ان کے بس میں آیا انہوں نے کر دیا۔ انہوں نے یہ نہیں کیا کہ ہم کسی کو کربلا کی حقیقت بھی بتائیں، ہم کسی کو بتائیں کہ کربلا کے میدان کے اندر مولا علی کے بیٹے کتنے گئے ہیں، ہم انہیں بتائیں کہ کربلا کے میدان کے اندر حضرت سید الشہداء کی قربانی کتنی بڑی جرت اور بہادری اور دلیری کی مثال ہے۔ سب چیزوں کو چھپا لیا گیا، اور آج کا چونکہ 18 محرم الحرام حضرت سیدنا امام زین العابدین کا دن ہے، کل کا دن جو گزرا تو میں نے مناسب سمجھا کہ حضرت سیدنا امام زین العابدین کے بارے گفتگو کی جائے۔ حضرت امام حسین پاک میں صرف ان کی جرت سے بات شروع کر رہا ہوں ہے، چونکہ زین العابدین وہ تھے
کہ جن کے اندر کی آنکھ کھلی ہوئی ہے۔ زین العابدین وہ تھے جن کی رگوں میں خون امام حسین پاک کا تھا۔ مولا مرتضیٰ کی تربیت ہے، امام حسن مجتبیٰ کی تربیت ہے۔ حضرت امام زین العابدین وہ تھے جب انہوں نے اس بندے کے بارے کہا کہ مختار کذاب ہے، جھوٹا ہے، فراڈیا ہے، ابھی اس نے فراڈ کیا نہیں ہے، اس سے پہلے زین العابدین کہہ رہے ہیں خدا کی کرنی یہ ہوئی کہ وہی مختار نے جب نبوت کا دعویٰ کر دیا، لوگوں کو پتہ چل گیا کہ مصطفیٰ کا خاندان کل بھی سچا تھا، مصطفیٰ کا خاندان آج بھی سچا ہے۔ اور ہمیں حیرت تب ہوتی ہے آج اہل بیت کا نام لینے والے جعلی محبان اہل بیت جب مختار سقفی کے دربار پر جا کر ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم محبان اہل بیت ہیں، جس کے تحفے امام زین العابدین قبول نہ کریں، جس مختار سقفی کو امام زین العابدین کذاب اور دجال کہیں، جس مختار سقفی کو امام زین العابدین کے نانا جان کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہہ کے جائیں کہ بنو ثقیف کے اندر ایک دجال آئے گا، اس مختار سقفی کی قبر پر جا کر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا اور وہاں منتیں ماننا صرف اس لیے کہ ایک دوسرا گروہ راضی ہو جائے، ایک صرف دوسرا گروہ خوش ہو جائے، اور ہم جعلی محبان اہل بیت اپنے آپ کو تم شو کر کے یہ بتانا چاہتے ہو کہ مختار سقفی سچا ہے۔ ہم نے تم سے عقیدے نہیں لینے، ہم نے عقیدے امام زین العابدین سے لینے ہیں۔ جس کو امام زین العابدین نے سچا کہا ہے ہم اس کو سچا کہیں گے، جس کو امام زین العابدین نے جھوٹا کہا ہے ہم اسے جھوٹا کہیں گے۔ مختار سقفی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، وہ ان جھوٹوں میں سے ہے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور ہمارے آج بہت سارے لوگ مولوی حضرات چہروں پر داڑیاں ہیں، مسجدوں کے ممبروں پر بیٹھے ہیں اور مختار سقفی کے دربار پر جا کر ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ وہ خدا تمہارا بھلا کرے، جہاں شبہ بھی آ جائے کہ یہ ختم نبوت کا منکر ہے، ہم تو اس گلی نہیں گزرتے، ہم تو اس گلی نہیں گزرتے، اس کے بارے تو کریم آقا کی زبان مبارک سے نکلا ہے کہ یہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، یہ جھوٹا ہے۔ تم کیا کر رہے ہو؟ صرف اس لیے کہ گروہ راضی ہو جائے؟ تو مختار سقفی کے درباروں پر جا دعائیں مانگو۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین نے، آپ نے تحفہ قبول نہیں کیا، اور حضرت امام زین العابدین اچھا تحفہ نہیں قبول کر رہے مختار کا، یہ نہیں کہ سخت بڑے ہیں، نرم بڑے ہی ہیں۔ امام زین العابدین کے دل میں نرمی بڑی ہے، سختی کوئی نہیں ہے، لیکن آپ دین کے معاملے میں اتنے سخت ہیں کہ آپ نے فرمایا میں تیرا تحفہ بھی قبول نہیں کروں گا۔ مسجد نبوی کے ممبر پر کھڑے ہو کر کہا کہ کوئی بندہ مختار سقفی کا ساتھ نہ دے۔ آپ نے جملہ ذہن میں رکھنا ہے، بڑی لمبی چوڑی بات آپ کو سمجھانے لگا ہوں، آپ کے ذہن کلیئر کرنے لگا ہوں، توجہ فرمائیے گا۔ امام زین العابدین کی نرمی کا عالم یہ ہے کہ ایک کنیز آپ کو وضو کروا رہی ہے، آپ وضو کر رہے ہیں، وضو کرواتے اس کے ہاتھ میں سے برتن چھوٹا اور وہ آپ پر گر گئے اور آپ زخمی ہو گئے، آپ نے سر اٹھا کے اس کنیز کو دیکھا نا تو وہ ڈر گئی تو اس نے کہا والکاظمین الغیظ، قرآن کی آیت پڑھ دی۔ آپ نے جب اس کنیز کو دیکھا تو قرآن کی آیت پڑھی کہ وہ جو نیک بندے ہیں نا وہ غصہ پینے والے ہیں، وہ غصہ پینے والے، نرمی کا عالم دیکھیے گا امام زین العابدین کا۔ آپ فرماتے ہیں قد قزمت غیظی، اے میری کنیز میں نے اپنا غصہ پی لیا، میں نے اپنا غصہ پی لیا۔ اس نے آیت کا اگلا حصہ پڑھا والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے اللہ کی رضا کے لیے تجھ سے درگزر بھی کر لیا۔ اس نے آیت کا اگلا حصہ پڑھا، قربان جائیے گا، واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو آپ فرمانے لگے اذهبی فانتی حرہ، جا چلی جا، میں نے خدا کی رضا کے لیے تجھے آزاد بھی کر دیا ہے۔ اتنی نرمی ہے جب قرآن سنتے ہیں، لیکن جب مختار کی بات آتی ہے مسجد نبوی کے ممبر پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں تو کوئی بندہ مختار کا ساتھ نہ دے۔ اے زین العابدین، مختار ایک ظالم بندہ ہے، کہیں شہید نہ کروا دے،
کہیں ظلم نہ کروائے. آگے سے جواب آتا ہے تم دیکھ تو چکے ہو کربلا میں ہمیں کہ ہم ظلم سے ڈرتے نہیں ہیں کہ ہمیں کوئی شہید کرے گا، ہم پر ظلم کرے گا، تم دیکھ تو چکے ہو. نرمی کا عالم یہ ہے. میں آپ کے سامنے حضرت سید سجاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ، آپ کی انتہا کی نرمی ہے دل میں، لیکن جب ظلم کی بات آتی ہے ڈٹ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ خاموشی سے، حضرت سیدنا امام زین العابدین نے پورے مدینے میں 100 گھر مقرر کر رکھا تھا جن کی مدد کیا کرتے تھے، ان کو ماہانہ سالانہ راشن دیا کرتے تھے. 100 گھر آپ کے خرچے پر چل رہا تھا. میں نے آپ کو جملہ سنانا ہے اور آپ کی روح مدینے چلی جانی ہے. 100 ایسا گھر ہے جس کے اخراجات حضرت امام زین العابدین رات کی تاریکی میں جاتے ہیں، اپنی کمر پہ بورے اٹھاتے ہیں اور ان کے گھروں میں چھوڑ کر آتے ہیں. 100 گھر میں سے کسی ایک کو بھی یہ پتا نہیں ہے کہ ہماری مدد کون کر کے جاتا ہے. ایک گھر کو بھی پتا نہیں ہے. جب حضرت امام زین العابدین کا وصال ہوا، غسل دینے کے لیے کپڑے اتارے گئے تو آپ کے جسم پر بوریاں اٹھانے کے نشان پڑے ہوئے ہیں. جیسے بندہ بوریاں اٹھاتا تو نشان پڑ جاتے ہیں، جسم پر بوریاں اٹھانے کے نشان پڑے ہیں. گھر والوں سے پوچھا یہ کیا ہے؟ وہ جو 100 گھر آپ کے خرچے پر پلتا تھا، جس دن آپ کا وصال ہوا تب انہیں پتا چلا کہ ہمارے گھر کا خرچہ امام زین العابدین دیا کرتے تھے. یہ آپ کی نرمی کا عالم ہے، آپ کی سخاوت کا عالم ہے. وہ غلہ اٹھانا، وہ اناج اٹھانا، بوریاں خود اٹھا کے لے جانا اور لوگوں کے گھروں میں امداد کر کے آنا. اور آپ کے دروازے پر اگر کوئی مال لینے آ جاتا، دستک دیتا، آپ جملہ سنیے گا آپ کیا کہتے تھے. پتہ نہیں میں وہ سمجھا پاؤں کہ نہ سمجھا پاؤں. امام زین العابدین کو لفظوں کا مزہ جو آنا چاہیے، پتہ نہیں وہ میرے بتانے سے آپ کو آتا کہ نہیں آتا، لیکن میں پڑھنے لگا ہوں. کان علی بن الحسین اذا اتاہ السائل رحب به وقال مرحبا بمن يحمل الزادی الى الاخرہ. اے سوال کرنے والے، مرحبا آ جاؤ، مرحبا آ جاؤ، تو وہ عظیم بندہ ہے جو میرا توشہ اٹھا کر آخرت میں لے جائے گا، میرا سامان اٹھا کے آخرت میں مجھے واپس کرے گا، میرا اللہ مجھے واپس کرے گا. یہ زندگی حضرت امام زین العابدین نے گزاری ہے، اس طریقے کی خوبصورت زندگی. اور آپ اپنی والدہ کے ساتھ آپ کا حسن سلوک کیا تھا؟ نوجوان بچوں کے لیے یہ کتابیں بھری پڑی ہیں. حضرت امام زین العابدین کا اپنی والدہ کے ساتھ سلوک کیا. حضرت امام زین العابدین آپ نے ساری زندگی اپنی والدہ کے ساتھ کھانا نہیں کھایا، یعنی ایک پلیٹ میں ایک برتن میں ڈال کے سالن آپ نے نہیں کھایا. لوگوں نے پوچھا کہ اپنی والدہ کے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ ایک ہی برتن میں پاس بیٹھ کے تو کھا لیتے ہیں، مگر ایک برتن میں کیوں نہیں کھاتے؟ تو حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کھانے کے کسی حصے پر میری والدہ کی نظر ہو اور اٹھا کے میں کھا لوں. میری والدہ کی نظر ہو، اٹھا کے میں کھا لوں، تو یہ کہیں نافرمانی اور بے ادبی نہ ہو جائے. اس میں کیا بے ادبی ہے کہ نظر والدہ کی ہے، لقمہ آپ نے اٹھا لیا. کہا نا، میں اتنا بھی گوارا نہیں کرتا کہ ماں کی اتنی نافرمانی بھی ہو جائے. ساری زندگی والدہ کے ساتھ اس ڈر سے نہیں کھایا. اور حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوف خدا کا عالم دیکھیں. ایسا خوف خدا سے تڑپتے پھڑکتے ہیں، خشیت الہی سے تڑپتے ہیں. حج کا احرام باندھ لیا، احرام باندھ کے سب احباب کو پتا ہے کہ لبیک پڑھنی ہوتی ہے، تلبیہ پڑھنی ہوتی ہے، لبیک اللہم لبیک. تو آپ کے جسم پر کب کبھی طاری ہو گئی، کانپنے لگ پڑے. تو کسی نے کہا لبیک تو پڑھے نا، تبھی تو احرام شروع ہوگا. آپ کہتے ہیں کہ میرے اندر ہمت نہیں ہو رہی میں لبیک پڑھوں. کس لیے کہ لبیک کا مطلب ہے میں حاضر، اے اللہ میں حاضر. تو کہتے میں ڈرتا ہوں کہ میں کہوں میں حاضر، آگے سے جواب نہ آ جائے کہ لا لبیک، تیری حاضری قبول نہیں ہے. امام زین العابدین کہہ رہے ہیں جن کے صدقے سے ہماری حاضریاں قبول ہونی ہیں. امام زین العابدین کا زہد، تقویٰ اور خوف خدا یہ ہے کہ جن کے صدقے سے قبول ہونی ہے.
آپ فرماتے ہیں میں ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری لبیک کا جواب لا لبیک سے آ جائے۔ پھر لوگوں نے کہا کہ لبیک تو کہنا پڑے گا، اس کے بغیر تو چلے گا نہیں کام۔ آپ نے بڑی مشکل سے بڑا زور لگا کے لبیک کہا، بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ سارا حج جہاں لبیک پڑھتے بے ہوش ہو کے گر پڑتے، جہاں لبیک پڑھتے بے ہوش ہو کے گر پڑتے۔ ایسے ہی سارا حج کیا۔ لوگوں نے کہا اتنا ڈر کیا ہے؟ کہا میں نے اپنے نانا کے پاس جانا ہے، میں نے اپنے نانا کے پاس جانا ہے۔ یہ خوف خدا ہے حضرت امام زین العابدین کا۔ آپ کربلا کا واقعہ ہم لوگوں نے لوگوں سے سنا ہے، لوگوں نے ابھی محرم منایا ہے، ذرا چیک کیجئے گا یہ چیز کہیں پہ بھی نظر آتی ہے؟ کہیں پہ بھی آپ نے دیکھا ہو کہ 10 محرم کو اہتمام ہو گیا جی، ظہر کو نماز ظہر پڑھی گئی، پھر نماز عصر پڑھی گئی، لوگ خوف اور اللہ پاک کے خوف سے اور آقا کی محبت میں آنسو بہا بہا کے رو رہے ہیں کربلا کے لیے، اور رو رہے ہیں امام حسین پاک اور حضرت امام حسن مجتبیٰ کے لیے۔ کچھ بھی نہیں، ایک تفریح بنائی ہوئی ہے یہ محرم الحرام کو، لوگوں نے ایک مذاق بنایا ہوا ہے محرم الحرام کو، ان کا سارا پیغام ہی لوگوں نے لپیٹ کے کتابوں میں رکھ دیا۔ کو آپ نے دیکھا ہو یہ ابھی 2-3 سال سے ہم نے کوشش کی ہے کہ محرم الحرام کے مہینے میں مسجدیں آباد کی جائیں۔ آپ دیکھ لیں لوگ سڑکوں کی زینت بنے ہوتے ہیں، موجیں مار رہے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ حسین کی قربانی ہی مسجد اور قرآن کے لیے ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ حسین کی قربانی ہی نماز کے لیے ہے، رسول اللہ کی شریعت کے لیے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے، انہیں پرواہ ہی نہیں ہے۔ اور نماز ادا کرنے کے لیے امام زین العابدین نماز ادا کرنے کے لیے وضو کرتے ہیں، جسم پہ کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، رنگ پیلا پڑ جاتا ہے۔ تو کسی نے کہا بھی آپ کے جسم پیلا کیوں پڑ جاتا ہے نماز کے ٹائم؟ اب جملہ سن اور تیرا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت امام زین العابدین کہتے ہیں تمہیں سمجھ نہیں آتی میں نے بارگاہ کون سی میں کھڑے ہونا ہے، کس بارگاہ میں جا کر میں نے کھڑے ہونا ہے؟ میں نے رب کی بارگاہ میں جانا ہے، میں نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ میں اس لیے ڈر رہا ہوتا ہوں، میں اس لیے گھبرا رہا ہوتا ہوں کہ کربلا کے قریب پہنچا تو ایک رات آئی کہ امام علی مقام حضرت امام حسین پاک نے خواب دیکھا۔ جب خواب دیکھا تو آپ فرمانے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون اور والحمد للہ رب العالمین۔ آپ نے جب یہ جملہ پڑھا حضرت امام زین العابدین نے کہا کہ اے میرے ابا جان، میری جان بھی آپ پر قربان، یہ لفظ موجود ہیں، یا اباتی جعلت فداک، یہ لفظ موجود ہیں، اے میرے ابا جان، اے حسین پاک، میری جان بھی آپ پر قربان ہے۔ یہ امام زین العابدین اپنے والد کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، ابا جان یہ آپ نے حمد پڑھی ہے الحمدللہ رب العالمین کا، اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہا ہے، یہ کس لیے کہا ہے؟ میں صدقے جاؤں مجھے بتائیے تو صحیح۔ تو حضرت سیدنا امام حسین پاک کہنے لگے اے بیٹا زین العابدین، مجھے اونگ آئی، میں نے خواب میں دیکھا ایک گھوڑ سوار تھا، گھوڑے پر سوار وہ جا رہا تھا، اور اس نے مجھے دیکھ کر کہا القوم یسیرون والمنایا تسیر الیہم، قوم کربلا کی طرف جا رہی ہے، یعنی ہم کربلا کی طرف جا رہے ہیں اور شہادت ان کی طرف آ رہی ہے، دونوں ایک دوسرے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اس بندے نے مجھے کہا کہ حسین شہادت کی طرف جا رہا ہے، آپ کا خاندان شہادت کی طرف جا رہا ہے اور شہادت آپ کی طرف آ رہی ہے، یہ میدان کربلا جائیں گے شہادت ان کے قدم چومنے آ جائے گی۔ جب اتنی بات کہی تو حضرت امام علی مقام کہنے لگے مجھے لگتا ہے کہ خواب کے اندر ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہمیں کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جائے گا۔ حضرت امام زین العابدین کو یہ جملہ آپ نے کہا، جب یہ جملہ کہا تو کوئی معمولی خواب نہیں ہے، کوئی چھوٹا خواب نہیں ہے، اور بتانے والے امام زین العابدین کو حضرت امام حسین پاک ہیں۔ امام حسین پاک نے بتایا، اب سنیے گا ذرا، جب انہوں نے سنا نا حضرت امام زین العابدین نے 72 افراد شہید ہونے والے اور ٹوٹل 80 افراد، جب انہوں نے سنا تو سن کر کہنے لگے یا اباتی، اے ابا جان، اللہ پاک آپ کو ہر مصیبت سے بچائے، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ ہم جو جا رہے ہیں کربلا کے میدان میں ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضرت سید الشہداء نے فرمایا بلا والذی یرجع الیہ العباد
اس ذات کی قسم ہے جس کی طرف بندوں نے لوٹ کر جانا ہے، اے زین العابدین ہم حق پر ہیں، ہم باطل پر نہیں ہیں۔ جب اتنی بات کہی نا تو اب سنیے گا حضرت سید الشہداء کے لخت جگر حضرت امام زین العابدین آگے سے کہنے لگے اذن لا نبالی، ابا جان اگر ہم حق پر ہیں پھر ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی ہمیں جہاں چاہے شہید کر دے، ہم تو خدا کی راہ میں نکل آئے ہیں، ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں ہے۔ یہ جرأت اور بہادری ہے کہ ہمیں کوئی شہید کر بھی دے ہم حق پر ہیں، ہم باطل پر نہیں ہیں۔ یہ دلیری ہے اس خاندان کی کہ خواب کے اندر شہادتیں دکھائی جا رہی ہیں، لوٹ کر واپس نہیں جاتے۔ اگر ہمارے کسی بندے کو خواب کے اندر بلی بھی نظر آ جائے نا تو 4 دن پریشان رہتا ہے۔ گھر میں سے کسی فوت شدہ بندے کو خواب میں دیکھ لینا تو 10 بندوں سے تعبیر پوچھتا ہے کہ میں نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا، وہ میرے خواب میں آئے، میں نے اپنی والدہ کو خواب میں دیکھا، وہ خواب میں آئیں۔ ہم 10 بندوں سے تعبیر پوچھ رہے ہوتے ہیں، ڈرے ہوتے ہیں، گھبرائے ہوتے ہیں، لیکن قربان نہ جائیں اس جرت پر، اس دلیری پر کہ حضرت سید الشہداء بھی جرت کے ساتھ کھڑے ہیں اور حضرت امام زین العابدین بھی جرت کے ساتھ کھڑے کہہ رہے ہیں کہ گھبرانے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، جو خدا نے لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا، ہماری نسلیں بھی خدا کے دین کے لیے قربان ہیں۔ اس بات کو لیکن ہمارے چونکہ رواج ہی اور پڑ گیا ہے، کربلا سنانی نہیں ہے۔ ویسے ہم نے کوئی بندہ سن لے جو 10 دن کربلا سنائی ہے لوگوں نے، چیک کر کے دیکھ لیں، وہ پورا کا پورا 10 دنوں نے تباہی پھیری ہے صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ حسین نے یہاں منتیں کی ہیں، حسین نے یہاں منتیں کی ہیں، حسین نے یہاں منتیں کی ہیں۔ حسین نے بھی منتیں کرنی ہیں، پھر پیچھے رہ کڑا گیا۔ حسین منتوں کا نام نہیں ہے، حسین جرت کا نام ہے، حسین دلیری کا نام ہے۔ کربلا کا واقعہ جو پڑھتا ہے وہ دلیر ہوتا ہے، اس لیے اس طریقے سے سنانا، اس طریقے سے بتانا کہ مفہوم میں بگڑ کے رہ جائے، آپ کس چکر میں پڑ گئے ہیں۔ اور آگے سنیے گا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بہادر بھی اتنے ہیں اور اندر کی آنکھ کتنی بڑی کھلی ہے، ایک مومن کی جو فراست ہوتی ہے وہ کتنی بڑی ہے، اس کو بھی ذرا سلام پیش کیجئے گا۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ۔ آقا نے فرمایا لوگو مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، وہ اندر کی باتیں بھی جان لیتا ہے، اللہ کا ولی اندر کی باتیں بھی جان لیتا ہے، اس سے ڈرو۔ اور جو اندر کی آنکھ جب کھل جائے، میں مثال سے سمجھانے لگا ہوں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ہندو جوگی آ گیا آپ کے پاس، اس کی اندر کی آنکھ کھلی ہوئی تھی، تو آپ کے پاس آ کر آپ کو دیکھے تو کبھی اوپر ہو جائے، کبھی نیچے ہو جائے، کبھی دائیں ہوئے کبھی بائیں ہوئے۔ آپ نے فرمایا کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا میری اندر کی آنکھ کھلی اور میں دیکھ رہا ہوں اے اجمیر کے شہنشاہ، گوشت پوست اور ہڈیوں کے انسان ہو لیکن میں جہاں دیکھتا ہوں ہر طرف اندر نور ہی نور نظر آ رہا ہے، ہر طرف نور ہی نور نظر آ رہا ہے۔ لیکن اس نے کہا ایک مسئلہ کہ آپ کے دل پر ایک کالا داغ ہے، اس داغ کی وجہ سے پریشان ہوں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرمانے لگے جو میرے دل پر داغ ہے نا وہ تیرے کفر کا ہے، تو کلمہ پڑھ کے دیکھ میرے دل کا داغ چلا جائے گا۔ اس نے کہا جی کفر میرا، داغ آپ کے دل پہ کیسے؟ فرمایا تجھے میرے اندر نظر آ رہا ہے۔ فرمایا کلمہ پڑھ کے چیک کر لے داغ رہتا ہے کہ نہیں رہتا، کلمہ پڑھ کے چیک کر لے داغ رہتا ہے کہ نہیں رہتا۔ اس نے کلمہ پڑھا، وہ جو داغ تھا آپ کے دل پر وہ چلا گیا۔ کہنے لگا حضرت یہ کیا؟ فرمایا ہم جو اللہ کے ولی ہیں نا، ہم شیشے کی مانند ہیں، جو ہمیں دیکھتا ہے اسے اپنا چہرہ نظر آ جاتا ہے۔ اندر کی آنکھ جب کھل جاتی ہے اللہ پاک کا فضل ہو جاتا ہے، پھر اللہ پاک رحمتیں اور برکتیں فرما دیتا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، آپ نے ایسا اس بندے پر کرم کیا، اسے کلمہ پڑھا کے مصطفیٰ کے غلاموں میں کر لیا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت سیدنا امام زین العابدین، آپ کے اندر کی آنکھ بھی کھلی ہوئی، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے آپ پر، اللہ کا اتنا کرم ہے، اتنا فضل ہے کہ حضرت سیدنا
امام زین العابدین کی اندر کی آنکھ اتنی کھلی ہے کہ مختار ثقفی آیا، جس نے کربلا کے اندر جنہوں نے امام حسین پاک کو شہید کیا اور پورے آپ کے قافلے کو لوٹا، مختار ثقفی نے اہل بیت کی محبت کا نعرہ مار کے وہ سارے یزیدی ٹولے کو مارا۔ مختار ثقفی نے سب کو قتل کیا، اہل بیت کی محبت کے نعرے مارے، لوگوں کو ساتھ جوڑا، سارا کچھ کرنے کے بعد اب اس مختار ثقفی نے حضرت امام زین العابدین کے پاس خط بھیجا اور آپ کو ایک تحفہ بھیجا اور کہنے لگا کہ یہ میرا نذرانہ قبول کیجئے اور لوگوں کو بتائیے کہ مختار ثقفی اچھا بندہ ہے جو یزیدیوں کو قتل کر رہا ہے، لوگوں کو کہیں کہ میں اچھا انسان ہوں کیونکہ میں نے آپ کے والد کے قاتلوں کو مار دیا ہے اور میں نے سب سے بدلہ لے لیا۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین نے وہ سارا تحفہ بھی واپس بھیجا، اس خط کا جواب بھی نہ دیا، مسجد نبوی کے اندر گئے، لوگوں کو جا کر کہا کوئی بندہ اس کے جھانسے میں نہ آ جائے، یہ نام ہمارا لیتا ہے، مقصد